بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج ہمارا پہلا دن ہے اور اس میں ہمارے سامنے نماز کے ابتدائی معاملات جو ہیں یعنی مواقیت کے بعد اذان کے حوالے سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اور نماز کی تیاری میں سب سے اہم چیز جو ہے، جو بنیادی چیز ہے، وہ اس کے اوقات ہیں، اور اس کے بعد اس کی نماز کی تیاری میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اذان ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا پہلا سبق ہے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے آپ سب اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سارے سلسلے کو مکمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے بعد حدیث نبوی اور ان میں سے جو نماز اور اس کے لوازمات اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور آپ لوگوں کا تعاون بھی چاہیے ہوگا اس میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا اپنی نیت درست کرنی ہے کہ یہ اخلاص پر مبنی اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ ہم نے پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر سکیں، اور جو ہمارے لیے فرائض، سنن اور دیگر معاملات ہیں، نوافل وغیرہ، ان کو صحیح طور پر ہم ادا کر سکیں، اور اس کا صحیح طور پر ہم حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو اللہ عز و جل سے اخلاص بھی مانگنا چاہیے، نیت کی درستی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم جس حد تک ممکن ہو سکے اس کو مکمل کر سکیں۔ اور وہ ضروری ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں، اور حاضری بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، مجھے سمجھ نہ آئے گی، تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کروں، اور اپنے جو اساتذہ ہیں یا دیگر اہل علم ہیں ان سے رابطہ رکھوں۔ اور آپ سے بھی یہی التماس ہے کہ جہاں کہیں سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے رستے دروازے کھول دے اور علم کی رہنمائی عطا فرما دے۔ سب سے پہلے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے باب الاذان کے حوالے سے، جس میں اذان کا بیان ہے۔ مجھے یہ ہمارا طریقہ ہوگا کہ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ عبارت وغیرہ آپ پڑھیں، حدیث آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں کر دوں، اور ساتھ میں کوئی ضروری جو چیز ہے سمجھنے والی اس کو ہم سمجھ لیں، اس کی شرح اور اس کی وضاحت یہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو ہم اس کو پوچھ لیں، تاکہ ایک ترتیب بھی ہمارے سامنے رہے۔ تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ پڑھنے کے حوالے سے میں آپ سب سے ملتمس ہوں گا کہ آپ صرف اکتفا نہ کیجئے اسکرین پہ، بلکہ آپ کے سامنے کتاب بھی ہونی چاہیے، اور کوئی ایک کتاب اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی کفایت کر جائے گی، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی دوسری ایک دو کتابیں، متعدد کتابیں ایسی ہوں جن میں یہ باب موجود ہے، تو وہ سامنے رکھی جائیں تاکہ کوئی کمی نہ رہے کسی قسم کی، اور جہاں ضرورت پڑے ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملت کر سکیں۔ تو کتاب جو ہے وہ مفید ترین ہوتی ہے۔ یہ پی ڈی ایف وغیرہ سے پڑھنا بعض اوقات ایک وقت تک کے لیے ہوتا ہے، اور بعد میں اس کے اوپر ہم لکھ نہیں سکتے، نوٹس وغیرہ نہیں بنا سکتے، یا اس کو صحیح طور پر بعض اوقات جو ہے جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے انسان اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس سے وقتاً فوقتاً گاہے گاہے جو ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے، تو وہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ سب کے پاس
کتاب وغیرہ ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو اس کا بندوبست بھی آپ کر لیں گے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ایک سمیسٹر میں یہ پڑھ لیا ہے، بلوغ المرام کا ایک حصہ کتاب الطہارہ کے حوالے سے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ سب کے پاس کتاب ہوگی اور آپ اس سے استفادہ ضرور کریں گے۔ اس سلسلے میں اسٹڈی کے حوالے سے یا ترتیب کے حوالے سے یا ہمیں پڑھنے کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابتدا میں، تاکہ ہم آگے پھر اسی کے مطابق انشاءاللہ سب جو ہیں وہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کر دے ہمارے لیے۔ کوئی آپ کے ذہن میں بات ہے؟ السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ وہ میسیجز پہ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ ہاں، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس میں پہلی چیز تو یہ بلوغ المرام ہے کتاب، بلوغ المرام من ادلت الاحکام۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تالیف ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ تو اس میں یہ فقہ کے حوالے سے، یعنی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فقہی اعتبار سے یہ کتاب ہے۔ اس میں فقہی ابواب، فقہی انداز سے ابواب جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں، کہ پہلے طہارت ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر اسی طرح دیگر احکام وغیرہ جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ تو اس میں بھی امام صاحب نے مختلف روایات پیش کی ہیں، اور زیادہ تر ان روایات میں وہ ہیں جو کہ بنیادی روایات ہیں، یعنی ایک باب میں بہت ساری متعدد روایات کو جمع کرنے کے بجائے انہوں نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ اس کتاب میں جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی احکام ہیں، ان کے متعلق جو احادیث اور روایات ہیں ان کو پیش کر دیا جائے۔ امام صاحب کا جو انداز ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، کہ بعض اوقات وہ اس میں اس کی تخریج جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیان کر دیتے ہیں، بلکہ زیادہ تر یہی ہے کہ انہوں نے ساتھ تخریج بیان کی ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اخرجہ الخمسہ، اور یعنی متفق علیہ اور دیگر اس طرح کے، اور اسی طرح بعض اوقات وہ سند کے اوپر بھی بحث کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ فلاں راوی کی ہے، اور فلاں روایت جو ہے وہ اس انداز سے ہے۔ اسی طرح وہ بعض اوقات پوری مکمل روایات جو ہے وہ ساری نہیں بیان کرتے، ایک روایت جو ہے وہ جمع جو اچھی روایت ہے، یعنی موضوع کے اعتبار سے مکمل اور صحیح روایت کو ذکر کرتے ہوئے دوسری کسی روایت کا ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ الفاظ زائد ہیں یا اس میں سے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم کے اندر ان کا مسلم کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے، یا امام ترمذی نے اس حوالے سے یہ کہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے، یعنی تخریج کے حوالے سے بھی امام صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث نے جہاں جہاں کسی روایت کے اوپر حکم لگایا ہے، وہ حکم انہی کی طرف جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے صحیح ترمذی کہا ہے، یا صحیح الحاکم کہا ہے۔ تو اسی طرح یعنی امام صاحب نے جو کتاب پیش کی ہے اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے درس نظامی کے ادارے ہیں اور تدریس کرنے والے ہیں، وہ اس کتاب کو بنیادی طور پر سامنے رکھتے ہیں، اور یہ باقاعدہ کورس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ فقہی انداز سے، کہ اس میں مسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اسی طرح ہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک جامع ترین حدیث کی کتاب بن جاتی ہے۔ اور اگرچہ اس میں امام صاحب اپنی سند سے بیان نہیں کرتے، یعنی جیسے دیگر کتب ستہ ہیں تو وہ تمام ائمہ جو ہیں وہ اپنی کتب، یعنی اپنی سند کے ساتھ ہی اپنی روایات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب جو ہیں وہ پوری سند کو پیش نہیں کرتے، بلکہ روایات کو ان صحاح ستہ اور دیگر جو حدیث کی کتب ہیں ان کی طرف اس کی تخریج کرتے ہوئے صرف صحابی کا نام ذکر کرتے ہیں سند کے اندر،
مثلا سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، یا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے۔ تو بعض اوقات وہاں پہ اگر کوئی مجموعہ روایت ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے فلاں صحابی سے بھی ہے، فلاں صحابی سے بھی ہے، فلاں صحابی سے بھی ہے۔ تو اس انداز سے یہ کتاب ہے۔ اب آپ کی طرف سے کوئی اگر بات نہیں ہے تو پھر ہم آگے ابتدا کریں ابھی۔ جی سر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب الأذان، اذان کے احکام و مسائل کے حوالے سے بیان ہے۔ اس باب کے اندر امام صاحب نے مختلف روایات کو بیان کیا ہے جو اذان کے متعلق ہیں۔ اذان جو ہے یہ ایک اسلامی شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ شعار اس کو کہتے ہیں جو ایک نشان ہو اور خصوصی اعتبار سے کسی بھی مذہب کا وہ خاص کوئی علم ہو یا نشان ہو، اس کو شعار کہا جاتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کا شعار مسجد ہے، مسجد جو ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی اور قربانی کے اوپر جو ان کو نشان زدہ کیا جاتا تھا اس بنیاد پر کہ یہ مکہ کے لیے یا مکہ کے اندر جا کے اس کو ذبح کیا جائے گا، تو اس کو شعار کیا جاتا تھا، یعنی نشان لگایا جاتا تھا۔ اور یہ خصوصیت ہوتی تھی اس جانور کے لیے کہ اب یہ جانور خاص ہے للہ، اور اس کو کہیں کوئی اور شخص جو ہے وہ نہ تو چھین سکتا ہے، نہ ہی ذبح کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے مختلف شعار ہیں، ان میں یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ جتنے بھی ایمانیات کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں وہ سارے شعار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور دوسرا، احکام کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو انفرادیت عطا فرمائی ہے، جس چیز میں بھی کوئی انفرادیت ہے وہی اسلام کا شعار بھی ہے۔ تو شعار کا احترام کرنا اور اس کو صحیح طور پر اس کے جو حق ہے اس کو ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور غیر مسلم اس کی توہین کرے تو اس سے جواب اخذ کیا جائے گا، یعنی اس سے پوچھا جائے گا۔ تو کوئی بھی جو اسلامی شاعر میں سے شعار ہوتا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا اگر جس طرح یہاں اذان ہے تو اس کا جواب دینا بھی فرض ہے۔ تو نماز کے لیے جبکہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ نماز کب فرض ہوئی ہے اور اس کی ابتدا کب ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو سب سے پہلے جو فریضہ ہے ایمانیات کے بعد وہ نماز ہی تھا۔ ابھی چند افراد ہی مسلمان ہوئے تھے، تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، ان کے اسلام لانے سے پہلے ہی نماز کا حکم جاری کر دیا گیا تھا، اگرچہ ابتدا میں وہ 2 رکعت تھی یا وہ فریضہ نہیں تھی۔ تو یہ بعد میں آہستہ آہستہ بتدریج 2 رکعتوں سے دیگر رکعات بھی شامل ہوتی رہیں، اور پھر دیگر نمازیں بھی مکمل ہوتی گئیں، یہاں تک کہ معراج کے موقع پر 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہو گئیں۔ تو جب مکہ کے اندر تو نماز پڑھنے میں ہی دشواری تھی، یعنی اعلامیہ طور پر نماز جمع کر کے نماز باجماعت ادا کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے نماز باجماعت ادا کرنا مکہ میں تھا ہی نہیں۔ انفرادی طور پر جس کو جو موقع ملتا، جہاں موقع ملتا وہ نماز ادا کرتا۔ البتہ اس کا وجود تھا، نماز کا وجود موجود تھا اور باجماعت کا وجود بھی تھا، لیکن فریضے کے طور پر جو باقاعدہ طور پر یہ اس وقت ہی ہوا جب علاقہ بھی مسلمانوں کا ہو گیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن اور رکاوٹ موجود نہیں تھی، اور وہ مدینہ ہی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مہاجر بن کے مدینہ تشریف لائے تو اس موقع پر
چونکہ نماز جو ہے اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا تھا، تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی، اور پھر اس کے بعد یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جو پہلی حدیث ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مزید آگے وضاحت بھی ہم انشاءاللہ کرتے ہیں۔ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربه رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، طاف بی وأنا نائم، ایک آدمی خواب میں میرے ارد گرد آیا، یعنی وہ میرے پاس پہنچا اور میں سویا ہوا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، تقول اللہ اکبر اللہ اکبر، تم اللہ اکبر کہو۔ فذکر الاذان، بس اس نے اذان کا ذکر کیا، یعنی اذان جو ہے وہ پوری پڑھ کر جو ہے وہ بیان کر دی۔ بتربیع تکبیری بغیر ترجیع، تربیع کہتے ہیں، یعنی ترجیح کا مطلب ہے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور تربیع کا معنی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، اور ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ جو ہے یہ پہلے ہلکے ہلکی آواز سے اور پھر اس کے بعد بلند آواز سے اس کو کہا جائے۔ والاقامۃ فرادا الا قد قامت الصلاۃ، لیکن جب اقامت سکھائی اس شخص نے تو اس نے اقامت میں الفاظ جو ہیں، یعنی اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد اشہد اللہ اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت جو ہے اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ یعنی اس کا بیان کرنا وہ مفرد تھا، لیکن قد قامت الصلاۃ اس نے 2 مرتبہ کہا۔ قال، تو وہ کہتے ہیں، فلما اصبحت، جب میں نے صبح کی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آیا۔ فقال انہا لرؤیا حق، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی، تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ خواب جو ہے وہ حق ہے، یعنی یہ بالکل سچا خواب ہے، اور اسی طرح یہ الحدیث، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اخرجہ احمد و ابو داود و صححہ الترمذی و ابن خزیمہ، اسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر، ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر بیان کیا ہے۔ وصححہ الترمذی و ابن خزیمہ، امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب میں اور ابن خزیمہ نے بھی صحیح ابن خزیمہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں یہ حکم دیا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ وزاد احمد فی آخرہ قصۃ قول بلال رضی اللہ عنہ فی اذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم، مسند احمد کے اندر اس روایت کے آخر میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول جو ہے وہ اس میں یہ اضافہ تھا کہ فجر کی اذان میں الفاظ تھے الصلاۃ خیر من النوم، تو الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ فجر کی اذان میں ہے۔ اس قصے میں مسند احمد کے اندر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ مذکور ہے۔ ولی ابن خزیمہ عن انس رضی اللہ عنہ، ابن خزیمہ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال، وہ کہتے ہیں، من السنت اذا قال المؤذن، اذا قال المؤذن فی الفجر، کہ حی اس میں یہ ہے ابن خزیمہ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مؤذن جب فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو کہے قال الصلاۃ خیر من النوم، تو وہ پھر الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ یہ ایک روایت ہے جس میں کچھ اضافے بھی ہیں اور کچھ ساتھ ساتھ چیزیں بھی ہیں۔ در حقیقت یہ ہے، پہلے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبد زید ابن عبد ربی ہی یہ انصاریوں میں سے قبیلہ خزرج کے ایک شخص تھے، اور یہ بیعت عقبہ اور غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے تھے، اور مختلف غزوات میں یہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے
اسلام قبول کر لیا تھا، اسی لیے بیعت عقبہ میں موجود تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو اس کے بعد انہوں نے خواب میں اذان کو اس انداز سے دیکھا، اور اس وقت تک مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی۔ تو یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی، انہوں نے یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اس میں دو لفظ جو ہیں شروع میں بیان کیے گئے ہیں، تربیع تکبیر اور بغیر ترجیح۔ تربیع تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کو 4 مرتبہ کہنا، یعنی شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی الفاظ جو ہیں، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بغیر ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ اذان میں جو شہادتین کے الفاظ ہیں، پہلے 2 مرتبہ ان کو آہستہ آواز سے ادا کیا جائے، اور پھر دوبارہ 2 مرتبہ بآواز بلند ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح اقامت کا جو ذکر ہے، پہلی اقامت کا مطلب یہ ہے، یعنی اقامت کا جو لفظ ہے کہ اس کو مفرد کے طور پر، یعنی قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ جو ہے، یہ 2 مرتبہ کہنا ہے، اور باقی جو ہے باقی معاملات میں اسی طرح ہے جس طرح دیگر اذان ہے مکمل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ آئے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، تو واقعہ اس طرح ہے کہ مدینہ میں جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز باجماعت کے لیے بلانے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو بعض نے کوئی مشورہ دیا، بعض نے کچھ مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، جیسے وہ عیسائی جو ہیں وہ بجاتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے کہا مجوسیوں کی طرح آگ روشن کر دی جائے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی طرح بھی کسی نے کہا کہ ان کا انداز اختیار کیا جائے جس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر یہ مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ صرف آواز آواز سے ہی کہہ دیں کہ الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز جو ہے وہ کھڑے ہونے والی ہے، تو اس لیے سارے ہی آ جائیں، بلند آواز سے یہ اعلان کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کی طرح جو ہے وہ طے کر لیا گیا کہ اس طرح کہہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی، انہوں نے رات خواب دیکھا۔ تو خواب میں وہ اس کی جو جس طرح آگے بیان کیا گیا کہ یہ ایک لمبی حدیث ہے اس سلسلے میں، تو وہ خواب اس طرح تھا کہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے، اور وہ ناقوس فروخت کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا، میں نے کہا خواب میں کہ یہ مجھے فروخت کر دی، تو اس نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ اس کے ذریعے میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر طریقے سے آگاہ نہ کروں؟ تو عبداللہ بن زید کہنے لگے کہ ہاں ضرور بتائیں۔ تو اس نے پھر یہ اذان اور اقامت دونوں ہی سکھائے، اور صبح اٹھ کر پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے انہوں نے جب یہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل اسی طرح ہی کیا جائے گا، اور چنانچہ پھر انہیں کہا گیا کہ آپ بلال کو کہتے جائیں، اور وہ آگے بلند آواز سے اذان کہتے چلے جائیں۔ تو یہ ہے اذان کی ابتدا، اور اس میں یہ تو مدینہ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آگے بھی کچھ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انداز ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ الفاظ مختلف بھی ہیں، یعنی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے کسی کے سامنے کتاب موجود ہے؟ آپ میں سے کسی کے سامنے کتاب ہے؟ جی جی سر۔ سر۔ چلیں یہ حدیث پڑھیں، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ والی۔ وعن أبي وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيح
أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعة. جی، تھوڑے سے نا الفاظ کے اندر تبدیلی ہو جائے گی جب ہم اس کو صحیح طرح پڑھیں گے. وعن ابی محذورة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمہ الاذان فذكر فيه الترجيع اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا. سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمہ الاذان، انہیں اذان سکھائی. فذکر فیہ الترجیع، اس میں انہوں نے ترجیح کا ذکر کیا ہے. اخرجہ مسلم ولیکن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط، لیکن اس میں جو مسلم کی روایت ہے اس میں اللہ اکبر صرف 2 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے. رواہ الخمسۃ فذکروہ مربعا، اسے پانچوں نے ذکر کیا ہے اور ان پانچوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں اللہ اکبر جو شروع والے ہیں ان میں 4 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس روایت کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ 2 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہا گیا، لیکن جو باقی جتنی روایات ہیں جو سنن ہیں دیگر، ان میں یہ چیز مذکور ہے کہ نہیں، اس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ترجیح والی یعنی دوہری اذان مسنون ہے. ترجیح والی اذان سے مراد ہے اذان میں کلمہ شہادتین پہلے 2 مرتبہ ہلکی آواز سے اور پھر دوبارہ 2 مرتبہ بلند آواز سے کہنا. جمہور علماء امام شافعی، احمد اور مالک نے اس اذان کو مستحب کہا ہے، اور ان کی دلیل مذکورہ بالا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ اذان مستحب نہیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں، اس لیے یہ مسنون نہیں. اور دوسرا یہ کہ ابو محذورہ کو صرف تعلیم دینے کی غرض سے آپ نے دوہری اذان سکھائی تھی. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگرچہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ترجیح کا ذکر نہیں، لیکن ان کی روایت پہلی ہجری اور ابو محذورہ کی روایت 8 ہجری کی ہے، اس لیے ابو محذورہ کی حدیث میں جو ترجیح کا اضافہ ہے اسے قبول کیا جائے، کیونکہ یہ بعد والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں صرف تعلیم دینا مقصود تھا، تو اس سلسلے میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ابو محذورہ تا حیات مکہ میں مؤذن مقرر رہے، ان کی وفات 59 ہجری میں ہوئی. اتنا عرصہ وہ ترجیح والی اذان ہی دیتے رہے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ اذان سنتی رہی. اگر یہ اذان مسنون نہ ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ضرور انہیں اس سے روک دیتے، جبکہ ایسا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. لہذا یہ بات سامنے آتی ہے کہ راجح موقف یہی ہے کہ ترجیح والی اذان مسنون اور مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام شوکانی، امام نووی اور امام سنانی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ بعض اہل علم، ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے پیروکار، وہ ترجیح والی اذان کو درست نہیں سمجھتے، اور وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو یہ کہہ کر کہ تو ان کو صرف سکھانے کی غرض سے کہا گیا تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، وگرنہ جو پہلی حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس کے اندر اس کا ذکر نہیں. تو بہرحال ائمہ نے اس بات کا جواب آپ نے دے دیا جو ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت کوئی پڑھے گا؟ ابو محذورہ کون تھے؟ ابو محذورہ کے بارے میں آتا ہے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے بعد حنین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا.
وہاں پہ جب صحابہ نے اذان کہی، کسی صحابی نے اذان کہی، تو یہ چند ایسے لڑکے تھے جو کہ کھیل کود میں اور اپنے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے، تو یہ ساتھ ساتھ اذان کی نقل اتارنے لگے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد جب یہ سنا کہ یہ بچے جو ہیں کہیں سے اذان کی نقل بھی اتار رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے آؤ۔ اب جب ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور یہ تین چار لڑکے جو ہیں یہ سہم گئے، تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ جب حاضر کیا گیا تو یہ بہت ہی سہمے ہوئے تھے کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پہلے تو کھیل کھیل میں ہی یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اپنی جو نقلیں اتار رہے تھے، جو اذانیں کہہ رہے تھے اذان کے پیچھے، وہ اپنی اپنی سناؤ۔ چنانچہ سب نے سنانی شروع کر دی، تو آخر میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے وہ اذان جو ہے وہ سنائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آواز جو ہے وہ بہت پسند آئی، یہ بلند بھی تھی اور واضح بھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جس کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی۔ جب سکھا دی، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اذان سکھانے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ جاؤ، جا کے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اذان کہا کرو۔ تو اس کے بعد سے لے کر یہ مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی وہ اذان کہتے رہے، انہیں مقرر کر دیا گیا۔ اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات اذان کے لیے جو منتخب کیا جاتا ہے شخص، وہ وہ اپنے اعتبار سے ہی دیکھا جاتا ہے، اس کا یہ سمجھنا کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہو، بہت زیادہ وہ عمر والا ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب منتخب فرمایا ہے، تو اس وقت ایک تو ان کی عمر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، ابھی بچپنے میں تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ کوئی کبار صحابہ میں سے نہیں تھے، وہ چھوٹے صحابی تھے اور انہیں کوئی دین کی بہت زیادہ معلومات نہیں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منتخب فرما دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اذان کہنے کے لیے باقاعدہ طور پر بہت زیادہ علمی شخصیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اذان کہہ سکتا ہے، اور اسے مقرر کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جب سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا ہے، تو پھر یہی اذان کہتے رہے، ان کی موجودگی میں دیگر کئی کبار صحابہ تشریف لاتے رہے، انہوں نے حج عمرے بھی کیے ہوں گے، اور اسی طرح کئی اس دور میں بعد میں جو خلفاء بھی رہے ہیں، تو خلفاء بھی آتے رہے، اور وہ بھی اپنے مکہ کے اندر جو ہے وہ قیام پذیر رہے۔ تو کسی نے بھی اس بات پہ یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص میں اپنی طرف سے مقرر کرتا ہوں، یا فلاں شخص جو ہے وہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فیصلہ فرما دیا، بس وہ اسی پر ہی عمل جو ہے وہ جاری رہا۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ جی، کوئی اس بارے میں سوال تو نہیں ہے؟ ابھی ہمارے پاس اس سیشن کے لیے 2 منٹ بلکہ 1 منٹ اور چند سیکنڈس ہیں، ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے گا فوراً، اور کوئی سوال ہو تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں یا ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلالا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني الا قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنساء امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلالا۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امیرا بلال، حکم دیے گئے بلال، امیرا حکم دیے گئے بلال، ان یشفع الاذان، کہ اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ ادا کیا جائے، ویوتر الاقامت، اور اقامت کے الفاظ کو ایک ہی مرتبہ بیان کیا جائے، الا الاقامت، مگر قد قامت الصلاۃ کے الفاظ وہ ایک مرتبہ ادا کیے جائیں گے، یعنی اللہ، یعنی کہ مگر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو دفعہ جو ہے اقامت کے اندر بھی دو دفعہ بیان کیے جائیں گے، اور باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ایک ہی مرتبہ ادا کیے جائیں گے، متفق علیہ۔ ولم یذکر مسلم استثناء، مسلم کے اندر جو روایت ہے، یعنی یہ متفق علیہ روایت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ متفق علیہ کا معنی ہے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اپنی اپنی صحیح کے اندر، تو صحیح مسلم کے اندر یہ استثناء والا حکم نہیں ہے کہ الا الاقامت، یعنی اقامت جو ہے وہ یعنی اس کو دو مرتبہ ادا کرنے کے حوالے سے ذکر نہیں ہے۔ تو نسائی کے اندر ولی نسائی، نسائی نے جو روایت بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا۔ یہاں پہلے ہم نے جو امیرا کا لفظ پڑھا ہے وہ مجہول کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ جو ہے یعنی امر النبی، یہ معروف کا صیغہ ہے، اس میں امیرا کا معنی یہ ہے کہ بلال کو حکم دیا گیا، یعنی بلال حکم دیے گئے، اور امر النبی اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلال کو۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقصد وہی ہے، الفاظ کا معنی وہی ہے، مفہوم بھی وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حدیث یعنی جب اذان کہنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے اندر جو اذان ہے اس کے الفاظ دو دو مرتبہ ذکر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف جب اقامت کہنا ہے، اقامت کہنی ہے، تو اس کو اس میں الفاظ جو ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ایک دفعہ ہی کہیں گے تو وہ کافی ہو جائے گی۔ لیکن جب قد قامت الصلاۃ کہنا ہے تو وہ دوہرے ہی الفاظ کہنے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، آپ میں سے کوئی پڑھے گا اسے؟ کوشش کریں اگر پڑھ سکیں تو۔ وعن ابی جحیفہ تھا، جی سر تھوڑا اس کو اسکرول ڈاؤن کیجیے گا۔ جی جی سر پڑھوں میں؟ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال رأیت بلالا یؤذن، آگے سر تھوڑا کلیئر نہیں ہے، وَأَتَتْبَعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، رواه أحمد والترمذي والصححه ولابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوي لوي عنقة لما لوي لوى عنقه، عنقة لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ہاں، یہ نماز میں اذان کی کیفیت کیسی ہے اس کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، لیکن وہ انداز کیا تھا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا اس کی کیا کیفیت تھی؟ تو وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
رأیت بلالا، میں نے دیکھا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یؤذن، وہ اذان دے رہے تھے، وأتتبع فاہ، اور وہ گھما رہے تھے اپنے چہرے کو، ہا ہونا و ہا ہونا، اس طرف اور اس طرف، وإصبعاه، اور ان کی دونوں انگلیاں، فی اذنیہ، ان کے دونوں کانوں میں تھیں۔ رواہ احمد و ترمذی و صححہ، مسند احمد نے، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور امام ترمذی نے اسے بیان کرتے ہوئے صحیح بھی کہا ہے۔ ولی ابن ماجہ، اور ابن ماجہ میں ہے، وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں رکھتے تھے، یعنی وہ شہادت والی جو انگلیاں ہیں وہ اپنے دونوں کانوں میں رکھتے تھے۔ ولی ابی داود، اور ابو داود میں ہے، لوى عنقہ لما بلغ حی علی الصلاۃ، کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گردن کو دائیں بائیں موڑتے تھے جب پہنچتے تھے حی علی الصلاۃ پر، یمیناً دائیں جانب، و شمالاً اور بائیں جانب، جب بائیں جانب یا دائیں جانب بلال رضی اللہ تعالی عنہ حی علی الصلاۃ پر پہنچتے تو دائیں اور بائیں جانب اپنے گردن کو موڑ دیتے، ولم یستدر، لیکن خود نہیں گھومتے تھے، وہ خود نہیں گھومتے تھے، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس روایت کا جو اصل مصدر ہے وہ صحیحین میں ہے۔ اصل میں ابن ماجہ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ ذکر کر دیا کہ در حقیقت یہ روایت تو ابن ماجہ کے الفاظ ابن ماجہ کے یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اصل جو ہے، اس روایت کی جو اصل ہے وہ صحیح ہے ان کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیوں کا داخل کرنا یہ بھی مستحب اور ضروری ہے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے کہ وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت اپنے چہرے کو اپنے دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ گھماتے تھے اور خود نہیں گھومتے تھے۔ تو اس سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اذان کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہرا ہے تو اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اگرچہ وہ سن نہیں رہا لیکن اس کیفیت کو وہ پہچان جاتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انگلیوں کے ٹھونسنے کی وجہ سے دیگر جو آوازیں ہوتی ہیں ان سے بھی انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے، کہ آواز کے اندر جو ہے، یعنی انسان جو ہے وہ دوسروں کی آواز نہ سنے اور صرف اپنی بات ہی کہہ رہا ہے۔ اور بلا شبہ اس کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے انسان جاتا ہے تو یہ ایک عبادت ہی ہے اذان کہنا، تو وہ دوسروں کی آواز کو نہ سنے اور اپنی آواز کو بلند بھی رکھے اور لوگ اس کو پہچان بھی لیں۔ ایک اور کئی ایسے آگے بھی آئیں گی یہ باتیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھت پر چڑھ کر اذان کہا کرتے تھے، مسجد کی چھت پر کھڑے ہوتے اور وہیں اذان کہتے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ سورج کے غروب ہونے کا بھی انہیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اندازہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں مفید جو اس حوالے سے اذان کی کیفیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو اختیار کرنا یہ چونکہ مسنون طریقے ہیں تو اس لیے اسی طرح ہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔